ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے بے تاخیر کی معذرت اور آپ حضرات کو موسمی حالات کا پتہ اور گاؤں دیہات کے ماحول کا پتہ کہ جہاں پروگرام مغرب کے بعد شروع ہونا تھا اور بارش کی وجہ سے ساؤنڈ والے نے بھی آتے تھے. مجھے جھوٹ بولنے کی اللہ کی ضرورت کوئی نہیں اور نہ مجھے کسی کا دباؤ. یہ اتار چڑھا بڑے ہوتے رہتے. بارش کی وجہ سے پھر عوام الناس بھی پروگرام ہوگا نہیں ہوگا. اب گاؤں دیہاتوں کے اندر کون سا مواصلاتی نظام تھا. پھر جہاں ہمارے پروگرام بالکل بارڈر سے 1 ایکڑ کے فاصلے پہ, مجھے تو گاؤں کے نام بھی نہیں آتے. ہمارے پیر محل کے اندر ایک حافظ اسحاق صاحب ہیں, وہاں کے وسیع بھی ان کی رشتہ داری ہے یہاں, انہوں نے دونوں پروگرام کیا. اب یہ میرا بھائی رضوان اللہ سے اس نے بہت بھی زندگی گزارنی ہے. جب اس کا اشتہار میرے موبائل پر آیا تو میں نے کہا چاند تو نے تو کہا تھا عشاء کے بعد پروگرام رکھے گا, تو نے مگر اس بات کو رکھ دیا. مجھے بتایا دل کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے. پھر میں نے کہا بچے دیکھ لیں, تقریباً 10 بجے وہاں سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ. 10:30 تک, 9:45, 10, 10:30 تیرے پاس پہنچے گے. اللہ کی قسم جو لیٹ ہوئی ہے صرف بارش ہوئی اور رستے کی نہ ہو. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کوئی روڈ پاکستان کا صحیح سلامت ہے. گدھا گاڑی والا بھی اپنی گاڑی کے پیچھے لکھ کے رکھا ہے, اس نے لکھ رکھا ہے برداشت کریے پاس کر جلنے والے کو. آپ لوگ موٹر سائیکل سواری کرتے ہو, کوئی رستہ دیتا ہے. میری تقریر کرنے سے یہ نہیں کہ ساری دنیا اس وقت مسلمان ہو جائے گی. الحمدللہ آپ کی علاقے کی سب سے بڑی ہستی ہے, میرے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے, لیکن آج تھوڑا سا انہوں نے غصہ دکھایا. کوئی میرے بڑے ہیں اور ایک بچہ جو میری ابھی آدھی عمر کو نہیں پہنچا, مجھے تو منہ توڑنا بھی آتا ہے جواب دینے, لیکن میں ویڈیو کے اوپر جا رہا ہوں. لوگ تو وہ کیا الزام لگا دیں گے کس بات پر لڑ رہے ہیں. ہمارے پروگرام تربیت کے لیے ہوتے ہیں. اگر آدھا پونا گھنٹہ میں اپنی جان کو میں مزہ لوں اور میں فیس کے تقاضے کروں, دو جو مجھے اتنے پیسے بلانا, پھر تو میرے سے بڑا کردار کردار کوئی. میں تو ایک چاہت ایک محبت لے کے آیا, تو میں بھی چاہتا ہے چھٹے پروگرام دبا کر ہوتے رہیں گے, نمبر 1 کرتے. پھر ان کا کیا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں حضرت ہمارا پروگرام مس کیا, آئندہ ذرا اس رستے میں ذرا سوچ سمجھ کے آنا. میں حضرت کو سفارشیں کرتا پھرتا تھا. تو خود ہی تو بورڈوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. تقریر بھی ہو چکی, نعت خوانی بھی ہو چکی, سب کچھ ہو چکی. بات ہم نے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے جس نے 13 سال کے دن فتح مکہ میں کے موقع پر 1 منٹ میں سارے بھلا دیے. میرے یہاں سے جانے کے بعد, میرے ملنے سے کے بعد, اگر پھر بھی آپ کا وہ بنا رہے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے.
میں دیکھو میری تو حالت دیکھو، چلا میرے سے نہیں جاتا، 2 ڈرائیور ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ یا اس بھائی کو قسم اٹھا کے پوچھ لے، میں نے کہا اس سے پوچھو تو کتنے پیسے مجھے دے گا، بلایا آگے، یار یہ پروگرام میرے 2 ہیں، میں یہ پروگرام کر کے آنے ہیں، بھائی ناراض نہ ہوئی ہو، یہ پروگرام میں نے کر کے آنے ہیں، تو پھر تو گلا نہیں بنتا میرا۔ اب درود شریف پڑھ لو سارے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اچھے اثرات پورے علاقے، پوری دنیا اور ہماری زندگیوں کے اندر پھیلائے۔ انسان کی انسانیت اس کے کپڑوں، اس کے پیسے، اس کے ماحول میں نہیں، انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ہم متاثر ہوتے ہیں بڑے مکان اور جیب میں پیسے، راڈو گھڑی اور رات کے موبائل سے۔ ہم نے لوگوں کے کردار سے متاثر ہونا ختم کر دیا اور لوگوں کے لباس اور پیسے سے متاثر ہونا شروع کیا، اور جس چیز سے متاثر ہوئے اس کا اثر ہمارے دل کے اندر آیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کردار بنانا ختم ہو گیا۔ پیسے بنانے کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ انگلینڈ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ سعودیہ جا رہے ہیں۔ کردار جو ماں کی گود میں بننا چاہیے تھا، ماں نے بھی وہ مدرسہ بند کر دیا۔ کردار جو باپ کی انگلی پکڑ کے بننا چاہیے تھا، باپ نے بھی معذرت کر لی، اس نے کہا کماؤں کہ تمہیں سنبھالوں؟ ماں کو کہہ رہا تو سنبھال، میں کما رہا ہوں۔ ماں کہہ رہی ہے میں برتن دھوں کہ ان کو سنبھالوں۔ پھر دونوں کی منفی سوچ نے کیا فیصلہ کیا؟ ان دونوں کی منفی سوچ نے اپنے بچے کو اٹھا کے اس گود کے اندر پھینک دیا کہ جہاں بچے کو کھڑے کرنے کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور بیٹھنے کے پیسے بھی۔ کرونا ہو، ڈینگی ہو، جو بھی ہو، فیس پکی ہے دینی پڑے گی۔ پھر اس شخصیت، اس کردار کو ہم نے اتنا پیچھے چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ ایک ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شیخ الحدیث اس کے ساتھ کرسی پہ لگا کے بیٹھا ہے، تو لوگ شیخ الحدیث کا تعارف نہیں کرائیں گے، ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرائیں گے اور کہیں گے اسے پیشاب پر بڑی ریسرچ ہے، یہ یورین دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ کون سی بیماری ہے۔ اللہ کے بندوں اس کا تعارف کراؤ جو نگاہ ڈال کے بتا دیتا ہے کس بیماری کی وجہ سے اس کے اندر زوات اور پریشانی۔ ترقی ہم نے کی ہے، ترقی ہم نے کی ہے اپنی آخرت کے بنانے میں نہیں، اپنی دنیا کو بگاڑنے میں۔ دنیا سمجھتی تو آخرت سمجھتی۔ کسی نے کسی کے سامنے کہہ دیا دنیا کی زندگی ہے بیکار گزر جائے گی، اور میں خبردار، دنیا کی زندگی تیری کارآمد ہوئی تو اس پر آخرت کی زندگی بنے گی۔ اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزار کے جا کہ بعد والے تیرا نام دیر تک، صدیوں تک تیرا نام لے کے روتے رہتے۔ آج میں ایک جگہ سے پروگرام کر کے نکلا، ایک بچہ یوں چومے کہنے لگا مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے نور الدین زنگی بنا۔ میں تو تجھے اس کو دیکھا ہے، اس کا کردار امت کے سامنے آیا۔ آج لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے نور الدین زنگی کی دعائیں کرنا شروع کر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج ہمارے اندر 2 خصلتیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم دوسرے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، خود نہیں بننا چاہتے، اور ایک ہم نیک دیکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے، اور نیکی کرنا نہیں چاہتے، نیکی کروانا چاہتے ہیں۔ ان 2 چیزوں نے مسلمانوں کو پستی کی طرف ڈال دیا۔ آج ہماری محفلوں میں دنیا بنانے کے، مکان بنانے کے، ہمارے جلسوں کے اندر یہ چکر جو کھڑا حکومت نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ 75 سال کی لڑائی، روٹی کپڑا مکان، صبح اٹھ کے منہ نہیں دھوتے، پیٹرول 2 روپے مہنگا ہو گیا، بھائی کو کہتے پیٹرول 2 روپے مہنگا ہو گیا، بھائی کو یہ نہیں کہہ رہا تیری بھی فجر نکل گئی، میری بھی فجر نکل گئی، سارا دن زوال کی طرف جائے گا اگر ہم نے فجر قضا نہ پڑی۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، سائیکل والا، موٹر سائیکل والا، ریڑی والا، ٹھیلے والا، جوتے کاٹنے والا، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی۔ چینی پھر 15 روپے مہنگی ہو گئی جی۔ مجھے بتاؤ 65 روپے چینی تھی تب بھی سارے کھا رہے تھے، 120 روپے ہوگی تب بھی کس نے چھوڑی؟ جب ہم اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کے تذکرے کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ دنیا کی مصیبتوں اور دنیا کی باتوں میں کھل جاتے ہیں۔
اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ زندگی کے قیمتی لمحات میں تو اللہ یاد دور کی بات ہے، موت کے وقت بھی اللہ یاد نہیں آئے گا۔ اور موت کے گھاٹ میں جب اترا اور کب کا کفن پہن کے قبر میں جانے سے پہلے چاروں طرف اعلان ہو گیا فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ دنیا کے اندر دو خطیب گزرے ہیں، خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو خطیب، ایک خطیب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے خطیب گزرے ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا اندازہ آپ لگائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر جیسے جری انسان نے تلوار نکالی اور کہا میں سر قلم کر دوں گا جس نے کہا حضور فوت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھایا اور قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور پھر یہ پڑھ کر سنایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تھا اور رہے گا اللہ قائم و دائم ہے، اور جو رسول کی عبادت کرتا تھا خوب جان لے اللہ کا نبی آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں صدیق کی زبان سے موتی نکل رہے تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ دوسرے خطیب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کے خطیبوں کو ہم نے مجمع کی کثرت اور مجمع کے تھوڑے پن کے اندر تقریر کا انداز بدلتے دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے خطباء کو آپ نے سنا ہوگا جو کہتے ہیں چس نہیں آ رہی، جو کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، مجمع کوئی نہیں، سبحان اللہ دی آواز نہیں آ رہی۔ پاکستان یا پاکستان کے باہر خطیب اس کی خطابت بلاغت کا انحصار جو ہے عوام کے تھوڑے اور زیادہ پہ ہوتا ہے۔ علی دنیا کے اندر وہ واحد خطیب گزرا ہے کہ لوگ زندوں کے اندر بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی قبرستان میں جا کر مردوں میں تقریر کر کے آ جایا کرتے ہیں۔ اور جا کر اعلان فرماتے ہیں قبر والوں اور میں تمہیں تمہارا حال بتاؤں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں پہ کیا مصیبت آن پڑی۔ جن کو تم گود میں اٹھا کے پھرا کرتے تھے، جن کی بلائیں لیے تھکتے نہ تھے، جن کے لیے دن رات کالے کیا کرتے تھے، 10 منزلوں پہ چڑھا کرتے تھے، جن کے لیے تگاریاں گارے کی اٹھا کے سر پہ خون پسینہ کیا کرتے تھے، اور یقین جانو اگر تمہاری مقدر میں واپس پلٹنا ہوتا تو آ کر دیکھ لیتے تمہارے بچوں نے یتیمی کا تاج پہن لیا۔ محلے والے تو دور کی بات ہے، سگا تایا چاچا بھی تمہارے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ تیرا بھی کفن میلا نہ ہوا، جس مکان کے دروازے پہ راؤ صاحب لکھا تھا، جس مکان کے دروازے پہ خان صاحب لکھا تھا، جس مکان کے دروازے پہ بٹ صاحب لکھا تھا، جس مکان کے دروازے پہ رانا صاحب لکھا تھا، لوگ تو کیا جانور بھی تیرے دروازے سے گزرتا ہوا اپنی بھوک کو خاموش کر لیا کرتا تھا۔ آج تیرے مرنے کے بعد تیرے نام کو لوگوں نے اتار کر اپنے نام کی تختی اب تیرے دروازے پر لگا لی۔ جس بیوی کے ساتھ نے کمبل میں بستر پہ ایک ساتھ زندگی کے 30 سال گزارے، آج وہ بیوی لال جوڑا پہن کر کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگوں میں کھڑا ہو کے کہا کرتا تھا میں تو اپنی فصل کی گندم کھاتا ہوں، میں تو چکی کا آٹا نہیں لیتا، اپنی فصل سے اپنی گندم کا آٹا بناتا ہوں۔ لوگوں کو کہا کرتا تھا میری فصل کے جو چاول ہے اگر وہ میرے گھر میں پکے خوشبو پورے محلے میں جایا کرتی ہے اور تجھے پتہ نہ لگا۔ ادھر مسجد کے بچے قرآن پڑھ کر تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے تھے، ادھر تیرا چھوٹا بیٹا بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کے کھڑا تھا۔ چشمدید گواہوں میں علاقے کا نام نہیں لیتا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ایک جنازے کے بعد قرآن خوانی کے لیے بیان کرنے کے لیے میرے عزیزوں ایک علاقے میں پہنچا، لوگوں نے مجھے تقریر کرنے نہ دی۔ اللہ اکبر، مرنے والے کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور 4 پتہ نہیں 5 بچے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہے۔ کسی نے کہا میاں کیا ہوا؟ میں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے جابی صاحب تقریر کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ کہ مرنے والا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا مقروض ہو کے مرا تھا اور اس کے بچوں نے جنازے کے وقت کہا تھا اگر ہمارے باپ
سے کسی نے قرضہ لینا ہو، باپ کے دفنانے کے بعد ہمارے سے لے لے۔ آج لوگ مانگنے کے لیے آئے، بڑے بچے نے باہر نکل کے کہہ دیا جا قبرستان میں پڑا، خبردار آج کے بعد ہمارے دروازے پر نہ آنا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خطابت، اپنی بلاغت کے بعد خاموش ہو جایا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قبر والوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ یہ تو میں نے تمہارے بعد والوں کا حال بدلا دیا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ اللہ اکبر، اے علی خبردار ہمارے بعد والوں کو بتا دے، پیسے پر، سونے چاندی پر، دنیا کے عہدوں پر، دنیا کے مال پر، نمبرداری چودراہٹ پر بھروسہ کر کے نہ آنا۔ اسرائیل نے آ کر کھڑے ہو کر ہمیں آنکھ کی گوری دکھائی، رب اکبر کی قسم ہے اسرائیل کی آنکھ کی گوری سے دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو گئی۔ آج مجھے دکان یاد ہے، کاروبار یاد ہے، کمیٹی کس دن دی تھی، مکان کا کرایہ کس دن دیا تھا، بجلی کا بل ادا کس دن کیا تھا، ادھار کس دن دیا تھا، ادھار واپس کب آیا تھا، چونی کا ٹھنی کا حساب یاد ہے۔ اور لوگوں پائیا کھان پائیا چینی جو دکاندار کاغ تمہارے سے لے کے گیا، دکاندار کو یاد ہے نہیں یاد آپ کو، مجھے موت یاد نہیں۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے نکلے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے پہ نظر پڑی، کہنے کملی والے جب آپ ہمارے سے اٹھ کے اس وقت آپ کے چہرے کا حال یہ نہیں تھا، اللہ کے نبی بتاؤ کسی طرف سے دشمن نے حملے کا کہہ دیا، کملی والے کوئی پریشانی کی خبر آ گئی، تائے چاچوں میں سے کسی نے آپ کے خاندان میں سے آپ نے آپ کو گالی دے دی یا کسی نے انگلی اٹھا دی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرمایا ابو ہریرہ میں تنہائی میں بیٹھا تھا، اچانک قبر کا اندھیرا سامنے آ گیا، قبر کے اندھیرے کی وجہ سے میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھے نمبر کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردارن ہے، جس کا گھر والا ولیوں کا سردار، جس کا ابا سارے نبیوں کا سردار ہے، جس کے بیٹے سارے جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا جن کو رحمت دو عالم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بچوں کے رونے پر کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے بچوں کو کسی طریقے سے بھلا پسلا دیا کر، میرے بچوں کو رلایا نہ کر۔ اے فاطمہ جب ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے میں کملی والے کے سینے میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ کون؟ فاطمہ الزہرا۔ لوگ ذکر کرتے شہزادہ حسین آیا، لوگ ذکر کرتے شہزادہ حسین آیا، شہزادہ حسن آیا، نانے نے اپنی زبان چسائی، نانے نے اپنا انگوٹھا مبارک چسایا، نانے نے اپنی جھوٹی کھجور منہ میں ڈال دی، اور میں حسین کی اماں کی بات کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آئی، رحمت دو عالم نے آ کر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے کیونکہ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہے، اور آ کے کہہ رہے کملی والے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہے کیونکہ آپ کی بیٹی پر اور اس کے آنے والی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اتنے مقدروں والی بیٹی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ فاطمہ قیامت کے دن صرف نسبتوں پہ بھروسہ کر کے نہ آئیو، یوں نہیں کہیو میرے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہے، یوں نہ کہیو میرا ابا جنت کے جنتیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، جنت کی کنجی تیرے ابا کے پاس ہے۔ میری بچی قیامت کا دن ہوگا، ذرا عملوں والا صندوق بھاری لے کے آئیو، عملوں والا بیگ بھاری لے کے آئیو۔ میری بچی اگر قیامت کا دن ہو نسبت دکھائے گی، عمل والا بیگ خالی لے کے آئی، میری بچی میرا شکوہ نہ کریو، میرے سے گیلا نہ کریو، پھر میں بھی اللہ کے دربار میں تیری وجہ سے سر جھکا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ام المؤمنین ہے، ماں کی ماں ہے، تیری ماں ولیوں کی ماں، فقیروں کی ماں، غریبوں کی ماں، ائمہ کی ماں،
استادوں کی ماں، صحابہ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جنہ سے بچنا، پروردگار عالم کے سامنے سے گزرتے ہوئے بچنا۔ اے عائشہ اگر پروردگار عالم نے کھڑا کر لیا اور یوں پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اس کے رب کی، قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ تاج نبوت سجایا، اگر اللہ نے اشارہ کر کے پوچھ لیا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا تو اللہ کی قسم جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں، جینے کا ڈھنگ تو سب کو آتا ہے، محلات میں رہنے والوں کو آتا ہے، کوٹھیوں میں رہنے والوں کو آتا ہے، جھوپڑیوں میں رہنے والے کو آتا ہے۔ پیر فقیر جینے کا ڈھنگ بتائے گا، معاشرت لوگ بتائیں گے، لوگ تمہیں کاروبار کا طریقہ بتلائیں گے، موبائل کا بٹن دبا کے دیکھو گھروں کے بنانے کا طریقہ آئے گا، کنسٹرکشن کرنے کا طریقہ آئے گا، مکان بنانے کا طریقہ آئے گا، جوانی گزارنے کا طریقہ آئے گا، ناران کاغان کی بہاریں دکھائیں گے، ان کا سر سبز و شادابی دکھائیں گے، پہاڑوں پہ برف چمکتی دکھائیں گے، ٹھنڈا موسم دکھائیں گے۔ یقین جانو ہر طرف تمہیں جینے کا طریقہ ملے گا، مرنے کا طریقہ تمہیں کوئی نہیں سکھائے گا۔ خود ہی تو کہتے ہو جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ کرے ہمیں مرنے کا ڈھنگ آ جائے، اللہ کرے اس سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کا ہمیں سلیقہ نظر آ جائے، قبر کو جنت کا پنگوڑا بنانے کا طریقہ نظر آ جائے۔ میرے عزیزوں اگر کلمے کی موت مرنا چاہتے ہو، میرے پیاروں اگر قبر جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو، حوضے کوثر پر کالی کملی والے سے حوضے کوثر پینا چاہتے ہو، پھر میرے عزیزوں تین باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات یہ اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر حرام کا لقمہ دسترخوان پہ آ جائے اور روٹی کا ٹکڑا بل کر بچہ ہو، بیوی ہو، ابا ہو، اماں ہو، کسی کے منہ میں چلا جائے، فرمایا خوب جان لو دسترخوان پر حرام کا لقمہ آتا ہے تین نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج جو باپ کی داڑھی پکڑ کے بیٹا نوچ رہا ہے، اماں کی چٹیاں پکڑ کے بیٹا نوچ رہا ہے، آج بیٹی ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے خبردار میرے موبائل پر انگلی نہ اٹھایا کرو، خبردار میرے سونے پہ مجھے نہ بولا کرو، خبردار مجھے کچھ نہ کہا کرو۔ اماں جان اگر میں نے غلط قدم اٹھا دیا، اماں جان تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے عزیزوں کیا یہ تیرے میرے بچے کو حکومت نے خراب کیا؟ کیا تیرے میرے بچے کو 50,000 روپے کا موبائل عمران خان نے لے کے دیا، نواز شریف نے لے کے دیا، ایوب خان نے بھٹو نے لے کے دیا؟ رب کعبہ کی قسم ایسی بات کوئی نہیں، بلکہ تیرے گھر کے اندر جو پہلی درسگاہ تھی اماں کی گود تھی، پہلی تربیت گاہ تھی، پہلی یونیورسٹی تھی، پہلی مونٹیسری تھی، پہلا پرائمری کا سکول تھا، پہلا پنجاب مڈل کالج تھا۔ رب کعبہ کی قسم وہاں سے بنیاد ہی اچھی نہیں ہوئی، ماں کے پاس گیا ماں نے قریب نہ لگایا، ابے کے پاس گیا ابے نے قریب نہ لگایا۔ میرے بچوں ہم نے، میرے بچوں میرے بزرگوں ہم نے اپنی اولاد کو اپنے سے اتنا دور کر دیا۔ یقین جانو بچہ سوتے میں اٹھتا تھا اماں اماں کہتا تھا، اب سوتے میں اٹھ کے موبائل مانگ رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 1.5 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ صبح اٹھ کے فیڈر نہیں مانگتا بلکہ موبائل مانگتا ہے۔ اسے پتہ ہے دنیا کی واحیات یہاں پہ ہے، مزے یہاں پہ ہے، میوزک یہاں پہ ہے، دنیا کی بیڑا غرقی یہاں پہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے کام بھی ہیں، جاؤ جوانوں سے جا کے پوچھو، جاؤ میری بچیوں سے جا کے پوچھو رات کو 2 بجے پیکج لگ رہا ہے کیا کر رہی ہے؟ یاد رکھ یاد رکھ یاد رکھ، آج تیری بچی تیرا بچہ رات کو 2 بجے موبائل چلاتا ہے، کل یہ تیرے سر میں خاک ڈالنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ کے واسطے صبح جلدی دکان پر جاؤ، شام کو جلدی دکان سے واپس آؤ، عصر کے وقت دکان سے واپس آ جاؤ، نماز پڑھو اپنے گھر آؤ، مغرب عشاء اپنے بچوں کو ساتھ پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو اپنے سامنے نماز پڑھاؤ، اپنی بیوی کو اپنے سامنے آٹا گوندھواؤ۔ اللہ اکبر، کانوں کے اندر بلوٹوتھ کی ٹوٹیاں لگا کر تمہیں گانا سن کے آٹا نہیں گوندھنا، بلکہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کر رحمت دو عالم پر درود شریف پڑھ کر تمہیں آٹے میں مٹھیاں بھرنی ہے۔ تیرے درود شریف پڑھا ہوا آٹا جب پیڑا بن کے توے پر آئے گا، رب کعبہ کی قسم ہے اولاد کے اندر جائے گا، پھر گلیوں کے اندر بشیر کا بچہ نظر نہیں آئے گا، دنیا دیکھے گی۔ اگر بیٹی نظر آئی تو دنیا رابعہ بصری کہے گی، اگر بیٹا نظر آیا تو دنیا عبدالقادر جیلانی بایزید بستامی کہے گی۔ پہلی بات میرے عزیزوں دسترخوان پر حرام کا لقمہ کوئی نہیں۔
فاقوں میں زندگی گزار لینا میرے عزیزو، تھوڑی کھا لینا، دو کی جگہ ایک کھا لینا، اور گوشت کی لالچ ہے۔ حضرت والا حکیم اختر صاحب نبر اللہ مرقدو فرمایا کرتے، اللہ اکبر فرمایا کرتے، او لوگو اللہ سے بریانی کا سوال کرو، اللہ سے قورمے کا سوال کرو، لیکن چٹنی پر راضی ہو جاؤ، سکی روٹی پر راضی ہو جاؤ۔ آج مال کی فراوانی، رزق کی فراوانی، فریج بھرے پڑے، لیکن تیری میری زبان سے شکر کا جملہ نہیں نکلتا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کاروبار بڑھانے سے زیادہ نہیں ملے گا، کارخانہ بنانے سے زیادہ نہیں ملے گا، ہودری کا کارخانہ بنانے سے، ایک دکان سے دوسری دکان کرنے سے زیادہ نہیں ملے گا۔ کھجور کا دانہ کھا کر کہتے اللہ تیرا شکر ہے، اور بندے سونا تیرا کام ہے، اور صبح تیرے ناشتے کا انتظام کرنا میں خدا کا کام ہے۔ دوسرا میرے پیارو، پہلا حرام کا لقمہ دسترخوان پہ نہیں آنے دینا، کوشش کرنا حلال کھاؤ، کوشش کرنا صاف ستھرا کھاؤ، پھر دیکھو نمازیں پڑھنے میں دل کرے گا، پھر دیکھو روزے رکھنے میں دل کرے گا۔ ہوٹلی کرنے والوں، ٹکے کباب کھانے والوں، دہی بڑے کھانے والوں، یقین جانو پتہ نہیں کون سے بڑے کلیجے سے تیرے منہ میں کھڑے ہو کے کھانا چلا جاتا ہے۔ تُنے پکانے والے کی حالت دیکھی، پسینہ کیسا، پتہ نہیں اسے پاکی ناپاکی کا پتہ کہ نہیں، پتہ نہیں فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب بے نمازی کا چہرہ اللہ دیکھنے کو تیار نہیں، کملی والا اسے امتی کہنے کو تیار نہیں، پتہ اس کے ہاتھ کے پکے میں ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ اگر اس کے ہاتھ کا پکا اندر چلا گیا تو رب کعبہ کی قسم، جو کلمہ اولاد کو مولوی صاحب نے ماں کی گود میں سنایا تھا، اللہ کی قسم حرام کا لقمہ گیا، اس کلمے والے نور کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ امریکن سٹائل کے کچن بنا لیے، لیکن پکانے والی کو روٹی پکانے کا ڈھنگ نہیں آیا، ننگے گلے روٹی پکا رہی ہے اور خدا سے حسین مانگ رہی ہے۔ اگر تُنے خدا سے حسین کا غلام مانگنا ہے تو کردار فاطمہ والا لے آ، مصلی فاطمہ والا کہاں چلا گیا، قرآن فاطمہ والا کہاں چلا گیا، تسبیحات فاطمہ کہاں چلی گئی، اللہ اکبر ذکر و اذکار کہاں چلا گیا، پردہ حیا غیرت کہاں چلی گئی۔ پردے حیا غیرت سے مجھے یاد آیا، اور میرے عزیزوں جب تیری میری دھی اللہ سلامت رکھے، تیری میری بیوی اللہ سلامت رکھے، تیری میری ماں کو اللہ سلامت رکھے، جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاوے، پھپھی کا، خالہ کا، ماسی کا انتقال ہو گیا، کندھے پر جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، مولانا مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر محرم موجود ہے تو غیر محرم کندھا نہ دے، کس کو؟ مولانا مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر اللہ اکبر محرم موجود ہے تو غیر محرم قبرستان میں قبر کے کنارے نہ کھڑے ہو، اگر محرم موجود ہے تو غیر محرم قبر کے اندر نہ اتارے۔ آپ کو پتہ ہے جب 2000 آدمی جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، پھر جنازہ قبرستان میں آتا ہے، قبر کے کنارے جنازہ رکھ کر ایک مولوی صاحب اعلان کرے گا، ایک بھائی اعلان کرے گا، پیچھے پیچھے ہٹ جو جی، پیچھے پیچھے ہٹ جو جی، غیر محرم پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ اکبر، چادر لے آؤ، کوئی سر کا صافہ اتار کے دے گا، کوئی رومال اتار کے دے گا، چاروں طرف سے یوں کر کے چادر باندھ لی جائے گی، کس کو لے کے جا رہے ہو، کس کو لے کے جا رہے ہو، اللہ اکبر، پردہ کر لو۔ آج پردہ یاد آیا، سبزی والے کے سامنے کھڑی ہوئی، اس وقت پردہ یاد نہ آیا، گوشت والے کے سامنے کھڑی ہوئی، اس وقت پردہ یاد نہ آیا، رکشے میں دو آدمیوں کے درمیان میں بیٹھ کے گئی، اس وقت پردہ یاد نہ آیا، محلے کے جوان کے پیچھے بیٹھ کے موٹر سائیکل پہ شہر آئی، اس وقت تجھے پردہ یاد نہ آیا، بینک کے اندر پیسے نکلوانے، بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے گئی، لوگوں کی لائنوں میں کھڑی ہو کر کندھے سے کندھا، سینے سے سینہ ملا کے کھڑی رہی، اس وقت تجھے پردہ نہ یاد آیا۔ آج جب زندگی تمام ہو گئی اس وقت پردہ یاد آیا۔ اللہ کہتا ہے آج کوئی فائدہ نہیں، جب زندگی نے پردہ نہ کیا تو مرنے کے بعد پردے کا کیا فائدہ۔ اور میرے عزیزو اس کے اندر غلطی ہماری ماں کی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ہماری بچی کی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ہماری بہن کی نہیں ہے، غلطی تو میری تھی، مجھے اپنی ٹوپی کا حیا نہ آیا، مجھے سفید لباس کا حیا نہ آیا، مجھے اپنی داڑھی کا حیا نہ آیا۔ چلو کہاں چلے؟ شام کو آؤں گا، کاروبار کر کے آؤں گا، پھر میں تمہیں شاپنگ پہ لے جاؤں گا۔ کہاں شاپنگ پہ لے کے گیا؟
اللہ اکبر، آم سی دکان پر تو تیرا پاؤں نہیں ٹکتا، گارمنٹس کی دکان پہ لے کے گیا، اللہ اکبر، میڈ ان چائنا پہ لے کے گیا، میڈ ان جاپان پہ لے کے گیا، میڈ ان ایران، میڈ ان امریکہ پہ لے کے گیا، بچی سے پوچھ رہا کون سی پہنے گی، بچی کی ذہن سازی غلطی، اس نے اس لباس کی طرف اشارہ کیا جس لباس کو فاطمہ نے، سیدہ عائشہ نے، سیدہ جویریہ نے، سیدہ حفصہ نے، زینب رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ نے پہننے سے انکار کر دیا۔ اور میرے بھائی 4000 روپے کا بچی کا جوڑا لایا جس کی شلوار کوئی نہیں، 4000 کا جوڑا لایا جس کا پیچا، جس کی پیچا کوئی نہیں، 4000 کا جوڑا لایا جس کا دوپٹہ کوئی نہیں، 4000 کی شرٹ لے کے آیا جس کے بازو کوئی نہیں۔ آج 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 ماتھے پر کان کے پیچھے کالے رنگ کا ٹیکا لگا کے کہتا اللہ نظر بد سے بچائے، نظر تو لگ گئی، نظر لگ گئی، اگر آج اسے ننگا لباس پہنایا خدا پاک کی قسم کل جب تیری سفید داڑھی آ جائے گی، یہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے تیرے سامنے کوئی نہیں آئے گی۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بچوں کو شروع سے ہی اپنی بچوں کو ابتدا سے پورا لباس بناؤ۔ آج 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 اپنی بچی کو بچپن میں دوپٹہ سکھاؤ، اللہ کی قسم کل یہ تمہیں پردہ لے کے دکھائے گی۔ اور یہ بچی اگر تیری چرپائی کا پایا پکڑ کر اللہ کے دربار میں تیری مغفرت کے لیے رو دی، اس کا آنسو نکل کر رخسار پر آئے گا، اس بچی کی حیات کی برکت سے اللہ پاک کی مغفرت فرمائے گا۔ دوسری چیز میرے عزیزو، اللہ اکبر، دوسری چیز میرے عزیزو، اپنی کمائی کا رخ ایسے رکھنا۔ حکومتوں نے بیڑا غرق بھی کیا، نہ شکری، مر گئے، جوتی کاٹنے والا مر گئے، ریڈی والا مر گئے، کاروبار فیکٹری والے مر گئے، کیا روٹی نہیں کھا رہے، کیا سانس لے رہے، کیا پانی نہیں پی رہے، کیا منہ کا سوراخ، کیا پخانے پیشاب کا سوراخ نہیں کھلا ہوا۔ جس دن اس نے بند کر دیا، میں سکر کے اندر ایک تعزیتی پروگرام میں گیا، ایک طرف پیشاب کی تھیلی، ایک طرف میرے عزیزوں بھوک پخانے کی تھیلی، اللہ اکبر، لیکن اتنا مسجد کا خدمتگار تھا، اتنی مسجدوں کی خدمت کرتا تھا، کوئی مسجد کہتے علاقے میں گوٹ بہاڑی میں ایسی نہیں جس کا پیسہ نہ لگاؤ۔ سجاول کے اندر میرے عزیزوں میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے جمعیت کے اسٹیٹ پہ گیا، اللہ اکبر، جس گھر میں میرا کھانا تھا 18 سال کا بچہ، حافظ قرآن، پتلا دبلا سا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ کے واسطے، کچھ کر سکتے ہو کرو، پیسے کی پریشانی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ مولا جب یہ پیدا ہوا اس کا پیشاب پخانے والا سوراخ ہی کوئی نہیں، 3 آپریشن کرانے کے بعد اللہ نے اس کا سوراخ بنایا، مولانا اب اس کو پخانا نہیں آتا، کیسے؟ اس کی ناک کے اندر 2 پانی کی سرنجیں ڈالتے ہیں تب پخانا نالی سے باہر نکلتا ہے۔ اور میں نے کہا خدا پاک کی قسم، اللہ اکبر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی قدرت کی نعمتوں کو چھٹاؤ گے؟ کہنے لگے مولوی صاحب کچھ کرو، اب تو پیپر میں سے لیک ہو جاتا ہے، مولا سے پتہ ہی لگتا پوٹی کب نکلتی ہے۔ اگر تیرے میرے ساتھ اللہ کرتا ساری کائنات زور لگاتی، ٹھیک کوئی نہ کرتا۔ اور میرے عزیزو ہاتھ پیر جوڑ اللہ نے عطا فرمائے، اور تو ان کا شکر نہیں کر سکتا، کھانے پینے کا شکر کیسے ادا کرے گا، پہننے اوڑھنے کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ شکر کر، اللہ نے سر چھپانے کے لیے مکان، اللہ نے پہننے کے لیے تجھے کپڑا دے دیا، لیکن ان کی اللہ اکبر، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ جو مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، دوسرا کہہ رہا سجدہ کیوں نہیں کرتا، چیخ ماری، پوچھنے والے کے گلے سے رو کے گلے لگ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا دیکھتا کوئی نہیں، نہ میرے تن پہ کرتا ہے، نہ میرے پاس پجامہ دھوتی ہے، اگر سجدہ کروں گا تو میرا سطر کھل جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا والوں کو ننگے پن میں نماز پڑھا کے بتاؤں گا، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ ننگے پن میں نماز معاف ہے، نہ بستر مرگ پہ نماز معاف ہے۔ مولوی صاحب تعویذ دے دو جی، مولوی صاحب دوسری لکھ دو جی، کتنا لکھے گا عبداللہ، کتنے لکھیں گے میرے عزیز و بزرگوار، کتنے لکھیں گے؟ گھر کا کوئی دروازہ، گھر کی کوئی الماری، کوئی دیوار، مکان کی کوئی دراز، پیروں میں دھاگا، ہاتھ میں دھاگا، پرس میں تعویذ، گلے میں تعویذ، بازو میں تعویذ۔ اگر تعویذوں سے یہ تعویذ تو ایک میرے عزیزوں علاج کے طور پہ سنت ہے، جیسے ڈاکٹر کی گولی علاج سنت ہے، ایسے ایک تعویذ سنت ہے۔ اگر تعویذوں سے سدھرنے لگ جاتے تو اللہ کی قسم کوئی بچہ باغی نہ ہوتا، سارے نمازی بن جاتے۔ اور لوگوں تعویذ تو ایک دعا ہے، تعویذ تو ایک ذریعہ ہے، ایک بزرگوں کا عمل ہے، بڑوں کی ہماری سنت ہے، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو
پورا قرآن دکان پہ لکھے لگوا لے، اپنے گھر کے دسترخوان پہ، باورچی خانے میں، ڈرائنگ روم میں، سلیپنگ روم میں، ادھر سورہ مزمل، ادھر سورہ واقعہ، ادھر سورہ ملک لکھوا لے۔ رب کعبہ کی قسم، جب تک تیرے گھر کے افراد نماز کا سجدہ نہیں کریں گے، تیرے میرے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ جب تک تیرے میرے بچے، جب تک تیرے میرے گھر والے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، تیرے میرے گھر کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ آج انسان، ایک شیخ الحدیث صاحب سے بڑی بات سننا تھا، فرمانے لگے آدمی کے پاس پیسے کی ریل پھیل ہے، کپڑا مکان ہے، کہتا اللہ میرے سے راضی ہے، اس کو بتاؤ اللہ تیرے سے ناراض ہے اگر تو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، اس کا مال اس کے راستے میں نہیں دیتا۔ خدا کے واسطے اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں، مل گئی تو کھا لی، جگہ مل گئی تو آرام کر لیا، کپڑا مل گیا تو پہن لیا، لیکن جب بھی جس نے اس سے پوچھا کیا حال ہے، کہتا اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا خوب جان لو جس کے پاس مکان دکان نہیں اور حلال میں کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے، سمجھ اس بندے سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور جنت الفردوس کے مکان کا اللہ نے فیصلہ فرما لیا۔ اب کہ تو نہیں دو چار منٹ کر لوں بات اور پہلے تو بڑی خودگی دکھا رہے ہیں۔ گھر جا کے بھی تم نے ماشاءاللہ جن لیلاؤں کا گھر جا کے سامنا کرنا تھا، گھر جا کے جن لیلاؤں کا تم نے سامنا کرنا تھا، وہ کون تو باللہ پڑھ کے تمہارا استقبال کرنا تھا۔ اب بھی جا کے دیکھنا ٹریٹمنٹ کی گالی ساڑھے رکھ رکھی انہوں نے انشاءاللہ، صرف نہیں لایا، صاحب کو نہیں لایا، صاحب کو نہیں لے کے۔ اور اگر تم ان کو خوش کر دو تمہارے محبت تمہارے ناراض ہو جائیں گے، رن مرید ہو گیا۔ مل کے گئی تھی نا، اب اس نے کھیر پکائی، انہیں ڈالو گا کھیر کے اندر کچھ، اپنی اس کی ماں بڑی جادو کرنی ہے، بڑی ماں سے کروا کے لے کے آئی ہے۔ اس ماں کو بیچاری کو پتہ ہی کوئی نہیں جادو ہوتا کیا، پھیر دیے چھرے اس کے گلے۔ شور ماں باپ کی کرے، اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ساتھ یہ بات کر کے جاؤں گا، جوانوں آپ سے بات کروں گا، شادی کی پہلی رات اپنی اوقات میں رہنا، سبز باب نہ دکھانا۔ 2 منٹ کی خوشی کے لیے مکان بھی تیرے نام، جداد بھی تیرے نام، ابا بھی تیرے نام، اماں بھی تیرے نام۔ اس وقت تو جانو ہو رہی ہوتی ہے ہاتھ پکڑ کے نا، کب کھیر کا ٹونگا بھولے اور کھیر کھانی شروع کرو، پھر تفکرات، پھر وہ تجھے روٹی دیتے ہوئے تانا دیتی، شادی کی پہلی رات کا وعدہ یاد ہے نا، کب لے گا مکان؟ پھر اگلے دن تجھے کہے گی یا قبر میں جا یا مکان ہمارے لیے لے کے دے، پھر تجھے ریلوے کا ٹریک نظر آئے گا، گندم کی گولیاں نظر آئیں گی، پھر تجھے BRP نہر نظر آئے گی۔ پہلے دن باپ صبر نہ دکھاتا، کہتا الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے، بھوکا سلاتا کوئی نہیں اور اٹھا کے بھوکا رکھتا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ عزت دار گھر کے اندر آئی ہے، خود بعد میں کھائیں گے، پہلے تجھے کھلائیں گے، لیکن خبردار 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 400 کے جوڑے پر 4000 کا سوال نہ کرنا۔ اگر میرے بس میں ہوا تو آسمان کے ستارے توڑ کے تیرے دوپٹے میں لا کے سمو دوں گا، ورنہ دنیا کی خاطر میرے سے جھگڑا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، تجھے میں گھر بنانے کے لیے لے کے آیا، گھر اجاڑنے کے لیے کوئی لے کے آیا ہو۔ یہ پہلی رات کی بات ہے۔ علماء کرام سے پوچھو، علماء کرام سے پوچھو کہ شادی کی پہلی رات کیا کرنا ہے؟ فرمایا شادی کی پہلی رات ہو، شوہر بیوی کے کمرے میں جائے اور جا کر اپنی بیوی صاحبہ سے کہے اجی اپنا حسن و جمال مصنوعی اتاریے اور وضو کیجئے، میں بھی وضو کرتا ہوں، اپنی شیروانی اپنا کھلا اتار کے وضو کیجئے، دونوں میاں بیوی مصلی پر آ کر 2 رکعت شکرانے کے پڑھیے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے اللہ اس کے نیک قدم میرے گھر میں آئے، یا اللہ یہ آج نیک عورت بن کے میرے بستر پر آئی، اللہ اس کی اصل نسل میں برکت عطا فرما دینا۔ جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اس نے آمین کہتے ہوئے آنسو نکال دیا۔ اللہ جل شانہ مسکرا کے فرماتے فرشتوں جلدی کرو، کوئی ڈنر سیٹ کا تحفہ لے کے آیا، کوئی فریج کا تحفہ لے کے آیا، کوئی
کوئی اوون کا تحفہ لے کے آیا، اللہ فرماتے اس کی شادی میں میرا تحفہ لے جاؤ، فرشتے کہتے اللہ کیا، اور میں میری رحمت والی چادر لے جاؤ اور جا کے میاں بیوی کے سر پہ رکھ کے ٹانگ دو اور کہہ دو آج کے بعد پریشان نہ ہونا، تم نے اپنے جذبات کو اپنی خواہش کو میری مٹھی میں دے دیا، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے تیری گود میں کھیلنے والی رابعہ آئے گی اور تیری گود کے اندر کھیلنے والا بایزید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آئے گا۔ میرے عزیزو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو موبائل کے سہارے پہ مت کرو، اپنی زندگیوں کو موبائل کے سہارے پہ مت کرو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی حضرت حسن آئے اور دوڑتے حسین کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے حسین آجا، میں اپنی امی کے ماموں حضرت ہند سے اپنے نانے جان کا حسن و جمال سن کے آیا، آنکھ ایسی تھی، کان ایسے تھے، ہونٹ ایسے تھے، چہرہ مبارک ایسا تھا، آنکھوں کی ہونٹوں کی باریکی ایسی تھی، انگلیوں کے پوروں کی پشت بلندی ایسی تھی۔ جب ساری باتیں سنا لی حضرت حسین نے کہا بھیا سنا دیا، کبھی سنا دیا، اب میرے سے سن کیا سناتا ہے کہ تو نانے کا حسن و جمال اللہ اکبر ہمارے نانا امی کے ماموں سے سن کے آیا، آجا میں اپنے ابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نانا جان کا نانی کے گھر میں جانے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ کے آیا۔ میرا نانا جب مسجد سے اٹھ کر، میرا نانا جب اپنوں سے مل کر، میرا نانا جب صحابہ سے دور ملاقات کر کے جب گھر جایا کرتے تھے، رات کو میرا نانا گھر میں کیا کیا کرتا تھا، یہاں تو دادا کہتا ہے ٹی وی لگا کے ریموٹ بتا دے بند کہاں سے کرنا ہے، کھولنا کہاں سے ہے، دودھ پاس رکھ دیو، پتی چائے والی میرے پاس رکھ دیو، یا تو نانا جان کہتا ہے اللہ اکبر دودھ سوڈا بنا کے دے دے، کہتا ہے موبائل کے اوپر مجھے ارتغل کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئے گی، دادے دیکھے وہ تو مجھے بڑھ ڈرامہ، میں کون سا کرا تیرا ماما ڈرامہ یہ بھائی پتہ نہیں اسے کیا، لوگوں نے قرآن نمازیں پڑھ پڑھ کے جلدی کر بھاگ رہے تقریب میں بیٹھنا چھوڑ دیا، ارتغل ایسا ارتغل ہوا کہ زندگی گڑبڑ ہو گئی۔ نانا ابو بھی دیکھ رہے ہیں، آج مسجد کے اندر آداب گشت ہے، نانا مجھے معذرت میں نے کہیں پروگرام کو جانا، وہ بھی ارتغل دیکھ رہے ہیں، کیا مصیبت پڑ گئی۔ نانا کائنات کا نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، بڑے گھر کے اندر آ کے کیا کریں، اور میں زندگی گزارنے کے گھر کی رات کے 3 حصے کر لیتے، گھر کی رات کے 3 حصے، پہلا حصہ اللہ کا، دوسرا حصہ گھر والوں کا، تیسرا حصہ اپنی ذات کا، اللہ کا حصہ اللہ کو دیتے، ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھتے، پھر جبرائیل آ کے کہتے کملی والے بس کر اپنے جسم کو آرام دے دے، پھر گھر والوں کا حصہ گھر والوں کو دیتے، پھر فرماتے عائشہ میری نیند کا وقت ہے، کملی والے خدا کے واسطے تھوڑا سا لیٹ کے آرام کر لو، فرما عائشہ کیا مدینے کے سب یتیموں کا پیٹ بھر گیا، اے عائشہ کیا بیواؤں کے سر پہ چادر آ گئی، کیا سب یتیم بچوں کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، عائشہ میں اللہ کا نبی عالمی فکر عالمی محنت لے کے آیا، مدینے کا یتیم بھوکا رہے بتا میری آنکھ میں نیند کیسے آئے گی، عائشہ بتا آج تیرے دروازے پہ کتنی مانگنے والی آئی تھی، کپڑا کتنوں نے مانگا، روٹی کتنوں نے مانگی، سالن کے لیے سوال کس نے کیا، پیسوں کے لیے سوال کتنوں نے کیا، اما عائشہ سب کا نام لے کے بتا دیتی، حضور فرماتے عائشہ سب رچ کے گئے، اما عائشہ کہتی نہیں یا رسول اللہ جو میرے پاس تھا ان کے کپڑے دے دیے، دوپٹہ دے دیا، اپنے حصے کی کھجوریں دودھ کے 3 گھونٹ دے دیے، عائشہ کیا ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نہیں، عائشہ پھر مجھے بتانا کون سا گھر بھوکا ہے، عائشہ مجھے بتانا کس گھر میں کپڑا کوئی نہیں، اما عائشہ کہتی سونے بس کر دو، عائشہ بتا تو صحیح، اما کہتی میں انگلی کا اشارہ کرتی، کہتے عائشہ میرا کھانے کا دودھ لے کے آ، میرا پینے کا دودھ لے کے آ، کھانے کی 3 کھجوریں لے کے آ، ایوں کر کے میں کھجوریں دیتی، ایک ہاتھ پر کھجوریں اور دوسرے ہاتھ پہ دودھ کا پیالہ لیتے، دروازے کے پاس آتے، فرمایا عائشہ دروازہ بند کر لے، اللہ اکبر، باہر جھانک کے نہ دیکھنا محمد کس دروازے پر گیا ہے، میں جہاں جاؤں میں جاؤں میرا اللہ جانے، میں نہیں چاہتا جن کے ہاتھ پر میں کچھ رکھ کے آؤں میرے رب کے علاوہ کسی کی نظر پڑ جائے، اما عائشہ کہنے لگی سونے کیا آپ کو میرے پہ اعتبار کوئی نہیں، فرمایا عائشہ اعتبار تو ہے، آج میں اس کے ہاتھ پر خیرات لے کے آ رہا، کل صبح اگر تیرا سامنا ہو گیا تو تیرے سامنے کھڑے ہو کے سر جھکا کے آنکھیں نیچی کر جائے گی، عائشہ 2 کھجوروں کی خاطر میں ذلیل کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تو نیچے نگاہوں والوں کو اونچی نگاہیں دینے کے لیے آیا، دنیا والوں کو بتا دو محمد گھٹانے کے لیے نہیں آیا، محمد بڑھانے کے لیے آیا،
آج آپ کا میرا دین پاؤ گوشت وہ بھی سلے گا جب تک 7 مرتبہ میں امی کے سر پر، 7 مرتبہ میں ابو کے سر پر، 7 مرتبہ میں بچی کے سر پہ بار نہ دوں تو تیرا میرا صدقہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسین ادھر منہ کر کے رو رہے، حضرت حسین ادھر منہ کر کے رو رہے، کہنے لگے بھیا کیا ہوا؟ کہ تو نے سنا کہ نانا کھجور اور دودھ دے کے آ جایا کرتا؟ میں نے اپنی خاتمہ سے عجیب سنا کہ کیا؟ کہ بیٹے سخاوت کو گھر کی لونڈی بنا کے رکھنا، یہ تمہارے نانے کے گھر کی لونڈی ہے۔ میں نے کہا اماں نانا کتنا سخی تھا، کہ تمہارے نانے کے جیب میں کچھ نہ ہوتا، تمہارے نانا جان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا، تو کبھی کبھی کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر تمہارا نانا تن کا کرتا بھی اتار کے دے آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج اس نبی کے امتی ہو کے بھائی بھائی کو عدالت کے اندر، آج اس نبی کے امتی ہو کے تائے کو گھر بلا کے ذلیل کر رہا ہے، ماں کے سامنے ماموں کی داڑھی نوچ رہا ہے۔ آج اس نبی کو امتی ہو کے اللہ اکبر 14 سال کا بھائی 20 سال 25 سال کے بھائی کے منہ پر تماچا مار رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ کی قسم یہ حکومت نے نہیں کیا بلکہ ہماری بدعمالی شامت عمالی نے کیا۔ آج کرونا آیا، کتنی ویکسین لگوا لی، کتنے سینیٹائزر لے لیے، کتنے ماسک لگوا لیے، کتنے فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، نہیں جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ کب جائے گا؟ فرمایا جب تک تمہارے اندر انسانیت زندہ نہیں ہوگی کرونا نہیں جائے گا، جب تک تم بندے کے پتر نہیں بنو گے، میرے نبی کے سچے امتی نہیں بنو گے۔ یہ کرونا آئے گا، چوتھی لہر ہے، اللہ نہ کرے 5ویں لہر آئے گی، یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا اجتماعی طور پر اسلام آباد کے روڈ پہ کھڑے ہو کر میری مرضی میرے جسم کا اجتماعی طور پہ نعرہ لگایا، جب تک اجتماعی طور پر توبہ نہیں کرو گے فرمایا میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، نہ مدینے کا دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھنا، کوئی دروازے پر آئے، ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے کہ گڑ نہ دو گڑ جیسی بات کر دیا کرو، اور چلو بھائی کسی کو کوئی نہیں کر سکتے، اس کو دلاسا ایسی ٹھنڈی میٹھی بات کر کے اس کو دلاسا تو دے سکتے ہیں کہ یار میں تیرے لیے دعائی کر سکتا ہوں، اللہ تیرا بھلا کرے، اس کے لیے رو کے اسے دکھا دو، اس کا اتنا بڑا کلیجہ ہو جائے گا۔ جب اللہ اکبر بھائی بھائی کے دروازے سے جلدی کھا کے جائے گا، میرے عزیزوں پھر کرونا صبح سے زیادہ رات میں زیادہ آئے گا۔ اللہ اکبر، کیا بھائیوں کا پیار تھا۔ علماء کرام نے فرمایا ایک مارکیٹ میں بھائی کی دکان اس طرف، دوسرے بھائی کی دکان اس طرف، دونوں نے شام کو دکانوں پہ شٹر گرائے، دونوں موٹر سائیکل پہ بیٹھے، ایک کا گھر اس طرف دوسرے کا گھر اس طرف، دونوں جا رہے تھے، آپس میں دونوں کا کراس ہو گیا، دونوں کا ٹاکرا ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا آجا روٹی پکی ہے کھا لے، اس نے اس سے کہا آجا تو کھا لے۔ دونوں نے موٹر سائیکل کا ہینڈل چھوڑ کے یوں کر کے کہا اللہ تجھے بوتا دے، اللہ تجھے بوتا دے۔ اس نے کہا اللہ بھی تجھے نسلوں کا انتظام کرے۔ فرمایا یہ دعا یوں کر کے گھوم کے آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کو دیکھ کر سگا بڑا بھائی چھوٹے کو دعا دیتا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ دونوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑا کرونا کیا ہوگا؟ بھائی دکان کے پاس سے گزرا، ملازموں کے سامنے بھائیوں کو گالیاں دینے لگ گیا۔ اللہ، بہن دروازے پر آئی، آج تیرے میرے گھر میں تیری میری بہن کی عزت کوئی نہیں، وجہ کیا بنی؟ تو نے سارا علی سے لے کر الف لیلا کی کہانی یہ تک شادی کی پہلی رات بیوی کو سنائی۔ اے ظالمہ، آنے سے پہلے اپنے دل کے اندر اور اس کے دل کے اندر قبرستان بنا تھا، کہتا خبردار یہاں کی بات اپنے سینے میں دفن کر دے، اپنے گھر جا کے نہ کہیو، اور اپنے گھر کی بات اپنے سینے میں دفن کر لے، یہاں کے نہ کہیو، تیرے گھر کا ماحول علیحدہ، میرے گھر کا ماحول علیحدہ۔ خبردار میرے بھائی، میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، ان کے درمیان مداخلت نہ کرنا، تو تڑاک سے بات نہ کرنا۔ روٹی مانگے گی ایک کی جگہ 2 دوں گا، کپڑا مانگے گی 2 کی جگہ 4 دوں گا، سیر کرنے جائے گی لے کے جاؤں گا، لیکن خبردار خبردار ماں پتر کے درمیان کبھی نہ آنا، نفرتوں کا گڑھا نہ بننا بلکہ پیار کا پل بننا، بہن بھائیوں کے درمیان، دیور جیٹھ کے درمیان، نند بھاوت کے درمیان، ساس سسر کے درمیان پیار کا پل بننا۔ اگر تو نے گھر بنا دیا تو یہ گھر بھی بنے گا، دنیا کے اندر جنت بن جائے گی، یہ گھر نہیں بنے گا تیرا گھر عقل نسل میں نمبر 1 ہو جائے گا۔ تیری ایک زبان کے گندے بول سے باپ باپ نہیں رہے گا، ماں باپ ماں ماں نہیں رہے گی، تیری ایک زبان کے گندے بول سے یہ گھر جہنم بن جائے گا۔ اللہ کے واسطے حکومتیں بچانے کا چکر چھوڑو، اپنے گھروں کی زندگی بچاؤ، اپنے بچوں کا مستقبل بچاؤ۔ دوسری بات، کبھی اپنے ہاتھ کو ایسے نہ کرنا، ہمیشہ ایسا رکھنا، کبھی ہاتھ ایسا نہ کرنا۔
اگر تمہارے گھر سے سخاوت چلتی نہیں، بار بار اللہ کے نام پر تمہاری جیب میں سے پیسہ نکل کر اللہ کے راستے میں جاتا رہا، تو اللہ کا وعدہ اسپتال سے، بیماری سے، عدالتوں سے میں تمہارے پیسے کو بچاؤں گا، چوری سے، ڈاکوں سے میں تمہارے پیسے کو بچاؤں گا۔ میرے چاند اگر پیسے سے محبت کریں گے تو پیسہ تیری تجوری میں، تو پیسہ تیرے بینک کے لاکر میں، پیسہ تیرے اکاؤنٹ میں آ کے ڈیرا نہیں ڈالے گا۔ اگر پیسے سے محبت کرو گے، پیسہ ایسی جگہ جا کے بسیرا کرے گا، ایسی جگہ جا کے ڈیرا ڈالے گا کہ جہاں نکالنا نہیں جائے گا، بلکہ ڈاکٹر چیرا دے دے کے نکالیں گے۔ یہ پیسہ گردوں میں بیٹھے گا، یہ پیسہ دل کی شریانوں میں بیٹھے گا، یہ پیسہ تیری سانس کی نالی میں، تیرے جگر کے اندر بیٹھے گا۔ رب کعبہ کی قسم، مسجد میں دینے کو تیرا 10 روپے دل نہیں کرتا، لیکن جگر کا ٹراس کرانے کے لیے تجھے 70 لاکھ نکالنا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے اللہ کی امانت سمجھو، اسے مل کے نہ سمجھو۔ مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، رفاع عامہ کے کام کرنے میں، کوٹ براڑی گاؤں کے اندر کیا پانی کا انتظام نہیں، ہینڈ پمپ لگوانے میں، موٹر بنوانے میں، پانی کا بور کروانے میں، جاؤ کسی مدرسے میں چلے جاؤ، مدرسے کے طالبات اور طلباء کے لیے، طالبات کے لیے کوئی پانی کا ٹھنڈا کولر لکھوا دو۔ جاؤ جاؤ جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، نہ تمہارے ملازم کو، نہ تمہاری بیوی کو، نہ تمہیں پتہ لگے۔ اللہ اکبر، روزانہ اپنی جیب میں اپنی دکان کی سیل گنو، پتہ لگ جاتا ہے کتنا نقصان کتنا نفع۔ اپنے نفع میں سے اللہ کا حصہ رکھ لو۔ رب کعبہ کی قسم، اپنے کاروبار میں اللہ کو شامل کر لو۔ جس کاروبار میں اللہ کا کاروبار چل پڑا، رب کائنات کی قسم، بڑے بڑے سونامی آئیں گے، کبھی اس کے کاروبار پہ زوال نہیں آئے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا تم اس کو دو وہ تمہارے مال کو اجاڑے، ہو ہی نہیں سکتا تم اس کو دو اس کے راستے میں دو اور تمہارا مال ڈاکو کھا جائے، تمہارا مال ٹھگ کھا جائے، ہو نہیں سکتا۔ اے لوگوں، اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر دو۔ تیسری چیز علماء کرام نے فرمایا جس کا دسترخوان آباد اس کی زندگی آباد ہے، جس کا دسترخوان اجڑ گیا اس کی زندگی اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، مہمان کا اکرام کرنا، دعوت سے رزق میں کمی نہیں آتی، دعوت میں اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی ضروری نہیں عبدالحنان کی، اللہ اکبر، 4 مدرسے کے طالب علموں کا کھانا دے دو۔ اللہ اکبر، یقین جانو اگر جب زندگی بے امن سی ہو اور پرامن نہ ہو، زندگی کا سکون نہ ہو، تو اللہ کے واسطے میں تمہارے سے درخواست کرتا ہوں، ہو حلال کی کمائی، ہو حلال کی کمائی۔ کوئی ایسی گاؤں دیہات میں مسجد تلاش کرو یا تبلیغی جماعت، اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور جا کے کو منت سماجت کر کے تم اللہ کے مہمان ہو، ایک وقت کے لیے میرے گھر کا کھانا قبول کر لو۔ اللہ کے مہمانوں نے ہاں کر دی اور تیرے گھر کی پکی اللہ کے مہمانوں کے پیٹ میں چلی گئی، پھر موج کر کے سو جا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا مہمان کھڑا ہو کے 6 نمبر سنائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، صبح ہونے سے پہلے رات کے اندھیرے میں اللہ تیرے دروازے پہ رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ چیزیں میری زندگی میں سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے، ہر کوئی کامیاب ہو کر دنیا سے چلا جائے، ہر کوئی اللہ کے نبی کا سچا امتی اور اللہ کا بندہ بن کے چلا جائے۔ اس کے لیے ایک فکر ہے، اس کے لیے ایک محنت ہے، جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی، وہ فکر لے کے صحابہ چلے۔ 450 صحابہ پاکستان کے اندر ہیں، ان کے نام پر، ان کی نسل پر، ان کے اللہ اکبر، کہاں سے آئے کہاں سے چلے، 450 صحابہ کرام کتاب چھپی، آج بھی مارکیٹ کے اندر مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، 10,000 یا اس سے زیادہ مدینے میں، باقی 1.25 لاکھ صحابہ اس پیغام کو لے کر تیرے میرے تک آئے، اور آپ کی میری جھولی میں جب یہ پیغام سنایا، 450 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پاکستان میں آئے اور آ کر انہوں نے پیغام سنایا، دیکھو یہ کپڑے روٹی مکان کے لیے نہیں آئے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، فیکٹری والے بعد میں، عہدے والے بعد میں، بقول حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ پہلے نبی کے کام والے، پہلے نبی کے کام والے، پہلے نبی کے کام والے، نیت زندگیوں کا رخ پھیر لو اور نیت کرو مرتے دم تک خیر والے کام کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ عالمی اجتماع نومبر کے اندر آ رہا ہے، وہ
کہ آپ کے حلقے کا ہے یا نہیں، لیکن جن جن حلقوں کا اجتماع ہے ان حلقوں میں جماعتوں کی صورت میں جا کر اللہ اکبر وہاں اجتماع کی تیاری کے لیے آواز لگائیے، اللہ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لوگوں کو آمادہ کیجئے، راتوں کو اٹھ کر دعا کیجئے، کیونکہ یہ امت خیر امت کاروبار کے لیے نہیں، مربے کی وجہ سے نہیں ملی، یہ خیر امت نبی کے کام کی وجہ سے خیر امت کہلائی گئی۔ انشاءاللہ آج نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب مل کے نبی کا کام کریں گے انشاءاللہ، زندگی لگاؤ گے انشاءاللہ، چلے 4 مہینے لگاؤ گے، المسجد مدرسوں کا بات کرو گے، مسجد کے ساتھ تعاون کرو گے، اپنے علاقے کی مسئلوں کی دیکھ بھال کرو گے، تعمیراتی کام میں بھی مدد کرو گے، مال جان کی قربانی دو گے، مدرسوں کو بناؤ گے تو انشاءاللہ، اور مدرسوں کو اپنے بچے اور بچیوں کو بھیج کر قرآن و سنت کی تعلیم دے کر مدرسوں کو سارے آباد کرو گے انشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک 2 دن 3 دن کے بعد آ رہا ہے، آپ کا مرکز آپ کے قریب ہے، شب جمعہ میں جانے کے لیے اور وہاں سے اللہ کے راستے میں اسی جمعے نقد 3 دن لگانے کے لیے کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ انشاءاللہ میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، اللہ قبول فرمائے۔ پھر ایک اور نیت کرو، اگر عشاء کی نماز پڑھ لی، ابھی میں نے بھی پڑھی انشاءاللہ پڑھوں گا، اگر نہیں پڑھی اس وجہ سے یہ جلدی جلسہ ختم ہو جائے گا، تسلی سے نماز پڑھیں گے، یا دکان سے آتے آتے جماعت کی نماز نکل گئی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی میرے عزیزو تقریباً 4 گھنٹے نماز کے قضا ہونے میں پڑے ہیں، جاؤ جا کر عشاء کی پڑھ کے سونا، اللہ اکبر، ایسی نیند آئے گی جو اماں کی گود میں بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ عشاء پڑھ کے سو، ساری رات بستر والے پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ اگر کھا پی کے دودھ پی کے کھانا کھا کے سو گیا تو میں لعنت تو نہیں کہتا، لیکن خدا کی ناراضگی برستی رہے گی۔ عشاء بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز باوقت اٹھ کے جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر جا کے پڑھیں گے، اور 5 نمازیں دکان میں، کاروبار میں، موٹر سائیکل میں، بس میں، لاری میں، جہاں بھی ہوگے انشاءاللہ 5 نمازوں کا پابندی سے اہتمام کریں گے، حلال روزی کی طرف رخ کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ، اپنے گھر کے اندر قرآن اور نماز کو آباد کریں گے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک میو قوم کو الحمدللہ اس دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ